السلام علیکم ڈیئر لسنرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ سو کہ ویل اینڈ گڈ ہوں گے۔ دس از می عرشی خان اینڈ یو آر واچنگ یو آر آن چینل عرشی خان ناولس یوٹیوب چینل۔ آج ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں میرا عشق تو کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلیے چلتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ایول شام کے 7 بجے گھر لوٹا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جہاں صوفے پر اس کی حیات قلبی بیٹھی تھی۔ وہ جا کر سیدھا اپنی حیات قلبی کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ حور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ اچانک ایول کی آواز پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ ایول اس کے اس طرح دور ہونے پر اس کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ حور صوفے کی بالکل آخر پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کسی ڈری ہوئی ہرنی کی طرح اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کیے زمین پر پڑی خوبصورت قالین کو گھور رہی تھی۔ ایول کو اپنی معصوم سی بیوی پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ دوپٹے کو حجاب سٹائل میں سر پر کیے اس نے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ایول کو اس کا یہ دوپٹہ اپنی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ ایول نے آرام سے اس کا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھا تھا۔ ایول کی اس حرکت پر حور باقاعدہ کانپنے لگ گئی تھی۔ ایول حور کے بہت قریب تھا، اتنا قریب کہ حور اس کی سانسیں اپنی چہرے پر باقاعدہ محسوس کر سکتی تھی۔ حور گھبرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے ایول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ ایول نے اپنی تشنبہ لب حور کی سرخ ہوتی گردن پر رکھ دیے تھے۔ آج اس لمس میں ذرا نرمی تھی۔ حور نے خوف سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں بند کر دی تھی۔ وہ آپس میں سمٹی ہوئی ایول کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ حور کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ایول کو باقاعدہ اس کا کانپتا وجود دکھ رہا تھا۔ ایول کی نظر اس کے لرزتے لبوں پر گئی تھی۔ ایول نے اپنے سرخ ہوتے لبوں سے اس کی لرزتی نازک لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے لبوں پر جھکا رہا۔ حور کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ جب ایول نے دیکھا کہ اس کی نازک جاں کا سانس بند ہو رہا ہے تو ایول نے اس کے لبوں کو اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ حور اس کے چھوڑنے پر لمبے لمبے سانس لیتی اپنے آپ کو نارمل کر رہی تھی۔ ایول کو حور کا بھرا بھرا نازک وجود اکسا رہا تھا۔ ایول نے حور کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ حور نے اپنا چہرہ ایول کی سفید رنگ اور ہری نسوں سے ابھری ہوئی گردن میں چھپا لیا تھا۔ ایول کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ ایول نے حور کو آرام سے بیڈ پر لٹایا تھا۔ حور کو بیڈ پر لٹانے کے بعد ایول نے کھڑے ہو کر اپنی وائٹ شرٹ اتاری تھی۔ حور نے ایول کو شرٹ لیس دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حور کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ آنے والا وقت کا سوچ کر ہی حور کی جان نکل رہی تھی۔ ایول آرام سے حور کے پاس آ کر لیٹ گیا تھا۔ حور نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایول اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حور کو کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے ایول اس کے اوپر ہو گیا تھا۔ ایول حور کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حور روتی آنکھوں سے ایول کو دیکھ رہی تھی۔ ایول نے اپنے لب حور کے دل کے مقام پر رکھ دیے تھے۔ حور کا وجود ہچکیاں لے رہا تھا۔ رونا بند کرو میری جان، مجھے تم روتی ہوئی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ ایول نے بے حد پیار سے حور کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چونا تھا۔ شاہ جی پلیز نہیں کریں نا، پلیز مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز شاہ جی۔ حور کو اس طرح روتے کانپتی آواز میں منتیں کرتے دیکھ ایول کو اپنی معصوم بیوی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس وقت شاہ جی کی جان خاموش ہو جاؤ، شاہ جی اپنی جان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ تم تو میری حیات قلبی ہو، تمہارا شاہ جی تمہیں ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ اب چپ ہو جاؤ۔ نہ جانے کیوں ایول کے اتنے پیار سے سمجھانے پر حور خاموش ہو گئی تھی۔
ایول کی سرسراتی انگلیاں حور کو اپنی کمر پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایول نے حور کی فراق کی ساری ڈوریاں کھول دی تھی۔ ایول نے اپنے لب حور کی کمر پر رکھ دیے تھے۔ ایول نے حور کے کندھوں سے فراق ہٹا دی تھی۔ حور کو اپنی بے بسی پہ رونا آ گیا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ ایول نے حور کی فراق کو اس کے وجود سے اتار دیا تھا۔ ایول کی گستاخیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ آج ایول کے ہر ایک عمل میں بے حد نرمی اور آہستگی تھی۔ حور مرتی کیا نہ کرتی، خود کو ایول کے حوالے کر کے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سسک سسک کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ایول کو حور کی سانسیں اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایول مزید حور کو اپنے سینے میں چھپائے اس پر جھکا ہوا سو گیا تھا۔ صبح اذان کے وقت حور نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اسے خود پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ حور نے جب آنکھیں کھولی تو اس کی نظر خود پر جھکے ہوئے ایول پر پڑی۔ وہ سوتے ہوئے بھی حسن کا دیوتا لگ رہا تھا۔ حور کو ایول کو دیکھ کر گزری رات کو یاد کر کے ڈھیروں ڈھیر شرم آ رہی تھی۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ حور کے چہرے پر آئی تھی۔ ایول سونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر حور کو دیکھ رہا تھا، جو پاگل اپنے آپ سے ہی شرما رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر ایول کا دل کیا کہ اس کی حیات قلبی مسکراتی رہے اور وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھتا رہے۔ ایول نے اپنے لب حور کے گالوں پر رکھ دیے تھے۔ حور نے گھبرا کر ایول کی طرف دیکھا جو کہ جاگ رہا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ۔ حور کو ایول سے ڈھیروں ڈھیر شرم آ رہی تھی۔ حور کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایول سے کہیں دور چھپ جائے۔ شاہ جی، وہ میرے اوپر سے ہٹے نا پلیز، مجھے فریش ہونا ہے پلیز۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے شاہ جی کی جان، ابھی تو تھوڑا پیار کرنے دو۔ نہیں شاہ جی پلیز۔ جب ایول کی نظر حور کے کمفرٹ میں ڈھمپے بے لباس وجود پر پڑی تو اس نے چالاکی سے حور کی طرف دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے چلی جاؤ، کس نے منع کیا ہے؟ حور کو جب اپنے بے لباس وجود کا احساس ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا۔ ایول کو بھی حور پر اب رحم آ رہا تھا۔ حور کے پاس اپنی شرٹ رکھ کر وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ حور اس کی شرٹ کو پہن کر بھاگتی ہوئی باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد حور باہر آئی تو ایول اسے دیکھتا رہ گیا۔ لائٹ پنک کلر کی لانگ قمیص، نیچے اسی ہی کلر کا ٹراؤزر پہنے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ حور کا نکھرا نکھرا خوبصورت وجود دیکھ کر اس کا دل گستاخیاں کرنے پر اتر رہا تھا، مگر اپنی چھوٹی سی معصوم بیوی کو دیکھ کر اس نے اپنے دل کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی حیات قلبی اپنے لمبے بالوں سے الجھ رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے انہیں سلجھا رہی تھی، مگر وہ پگلی انہیں مزید الجھانے میں لگی تھی۔ ایول سر کو نفی میں ہلاتا ہوا اس کے پاس گیا اور بے حد پیار سے حور کے بال بنانے لگا۔ ایول، ورلڈ کنگ آف مافیا، آج اپنی بیوی کے بال سلجھا رہا تھا۔ آج حور نے پورا دن ایول کے ساتھ اچھے سے گزارا تھا۔ ایول اس کے سامنے انتہائی شریف انسان بنا تھا، بس تھا بے حد غصے والا۔ میر علی اپنے موبائل فون پر گفتگو کرتے ہوئے پولیس آفیسر پر دھاڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ انسپکٹر، مجھے میری بہن ہر حال میں چاہیے۔ دیکھیں میر صاحب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی بہن کہیں نہیں مل رہی۔ ہم نے پورا کراچی کا کونا کونا چھان مارا ہے، لیکن ہمیں کہیں سے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انسپکٹر، میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اگر مجھے میری بہن نہیں ملی تو میں آگ لگا دوں گا، ہر شے کو یاد رکھنا۔ انسپکٹر کو پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے اپنی پوری پولیس فورس لگائی ہوئی تھی، لیکن اسے کہیں سے کچھ نہیں پتہ چلا تھا۔ حور اس کو اپنی جان سے بھی عزیز تھی، کہنے کو تو وہ حور سے 6 سال بڑا تھا، مگر اسے حور بالکل کسی بچے کی طرح عزیز تھی۔ حور کے 2 بھائی تھے، میر احمد، میر علی۔ میر احمد حور سے 10 سال بڑا تھا، جبکہ میر علی 6 سال۔ شروع میں میر علی کا مجھ سے غلط لکھنا ہو گیا تھا کہ وہ حور سے 1 سال چھوٹا ہے اور میر احمد 6 سال بڑا ہے۔ لکھتے وقت غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، سوری ڈیئر ریڈرز۔ اسے اپنی بہن سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ میر احمد نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ ٹھنڈے مزاج کا مالک تھا، کوشش جی جان سے لگائی ہوئی تھی اس نے اپنی بہن کو ڈھونڈنے میں، جبکہ میر علی انتہائی غصے میں تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو اس کی معصوم بہن کو لے گیا ہے۔ میر علی کو حور کے دیکھے بغیر کہاں سکون آتا تھا۔ حور ان دونوں بھائیوں کے پاس ان کی ماں باپ کی اکلوتی نشانی تھی اور انہوں نے اس نشانی کو ہی گم کر دیا تھا۔ یہ بات میر علی کو ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہی تھی۔ حور کو ایول کے ساتھ رہتے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ان 3 ماہ میں ایول نے حور کو بہت محبت پیار دیا تھا۔ وہ تو ایول کی قربتوں سے، اس کے پیار سے گھبرا جاتی تھی۔ ایول نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ حور چاہ کر بھی ایول کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی ضد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ایول نے اس سے کہہ رکھا تھا کہ اگر اس نے ضد کی یا گھر والوں کو یاد کیا تو وہ میر سالار، حور کا بھتیجا میر احمد کا بیٹا، کی جان لے لے گا۔ اس چھوٹے سے بچے نے تو ابھی اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانا تھا کہ اسے یہ شخص جان سے مارنے لگا تھا۔ حور نے بھی ایول سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی بھی پاکستان جانے کی، اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی، ملنے کی ضد نہیں کرے گی۔ شام کا وقت تھا۔ شیش محل کے باہر ہلکا ہلکا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ملازمہ اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے تھے۔ حور کا دل آج گھبرا رہا تھا، نہ جانے کیوں اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ حور لاؤنج میں ٹہل رہی تھی کہ اسے بڑی سی کھڑکی کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ ڈر ڈر کر جب اس کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک حور کو سامنے ایک آدمی نظر آیا تھا جس نے بلیک کلر کے رومال سے چہرہ ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ صرف اس کی گرین آنکھیں دکھ رہی تھی۔ حور کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ دیکھیں مسز ایول، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے آیا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ پلیز، اگر آپ نے شور کی ہے تو آپ کا شوہر مجھے جان سے مار دے گا۔ اتنا تو آپ بھی جان گئی ہوں گی کہ میں چھپ کر آیا ہوں۔ آپ کا شوہر ایول ایک مافیا گینگ ہے، مافیا کی دنیا کا بادشاہ۔ اس نے میرے گھر کو آگ لگا دی، میرے باپ کو مار دیا، میرے سب کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ مکمل رونے کا ڈرامہ رچانے کے لگ گیا تھا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ جس شخص کے ساتھ آپ رہ رہی ہیں، آپ جس کو اپنا شوہر مانتی ہیں، وہ قاتل ہیں۔ معصوم لوگوں کو مار کر وہ ان کا سب کچھ ہتھیا لیتا ہے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ حور نے مشکل سے سوال کیا۔ میرے پاس ثبوت ہوتا تو ایول مجھے کب کا مار چکا ہوتا۔ وہ درندہ تو چھوٹے بچوں کو بھی مارتے ہوئے نہیں چھوڑتا۔ حور کو شدت سے ایول کی دھمکی یاد آئی تھی جب اس نے حور کو میر سالار کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ آخر وہ شخص کیسے شریک ہو سکتا مسز ایول، جو آپ کو پاکستان سے کڈنیپ کر کے لایا ہو، زبردستی نکاح کیا اور دھمکیاں دیتا ہو؟ سوچے مسز ایول۔ وہ بہت چالاکی سے اپنے دماغ کا استعمال کر کے حور کو بدگمان کر رہا تھا اور اس میں کامیاب ہو رہا تھا۔ اس نے انتہائی شاطری سے حور کے سامنے اپنی معصومیت کا رونا رویا تھا۔ حور پاگل بھی اس کی باتوں پہ یقین کر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب ٹھیک 30 منٹ کے بعد ایول شیش محل کے لیے نکل آئے گا۔ اب میں چلتا ہوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نہ مروں، زندہ رہوں، تو پلیز ایول کو کچھ مت بتانا۔ اب میں چاہتا ہوں وہ اپنی کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ اب میں جاتا ہوں۔ وہ اپنی کمینگی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ حور کو ایسا لگ رہا تھا جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ حور نے سختی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ حور یہاں سے دور، ایول کی نظروں سے دور اپنوں کے پاس جانا چاہتی تھی۔ حور بھاگتی ہوئی شیش محل کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ حور نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ شیش محل کے بالکل آخری حصے میں تھی، جہاں بالکل سناٹا تھا۔ ادھر ادھر نظریں گھمانے کے بعد حور کو خود سے تھوڑا دور آگے فاصلے پر سامنے 2 چمکتی لال آنکھیں نظر آئی۔ غور سے دیکھنے پر ان چمکتی لال آنکھوں کی دائیں سائیڈ 2 اور چمکتی آنکھیں تھیں۔ حور کو پسینے چھوٹ گئے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑی، ڈراؤنے، خطرناک کالے رنگ کے کتے تھے۔ حور نے انہیں دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی طرف کر لیے تھے۔ وہ حور کی طرف ہلکے ہلکے قدم اٹھا رہے تھے۔ خوف سے حور نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ حور کو بھاگتا دیکھ کر وہ دونوں بھی حور کے پیچھے بھاگ رہے تھے، ساتھ ہی اونچی اونچی آواز میں بھونک رہے تھے۔ بھاگتے بھاگتے حور کا دوپٹہ وہیں گر گیا تھا۔ حور بھاگتی بس آگے دیکھ کر بھاگ رہی تھی۔ آنسو روانی سے حور کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ حور کو بہت رونا آ رہا تھا کہ حور کے پیروں میں ایک نوکیلا پتھر چبھ گیا تھا، جس کی وجہ سے حور نیچے فرش پر گر گئی تھی۔ مگر اپنے اندر ہمت جمع کرتے ہوئے حور واپس اٹھی اور بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بلیک ڈاگز حور کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ حور نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر ان ڈاگز کو دیکھا جو پوری آب و تاب سے اس تک پہنچنے کے لیے بھونک رہے تھے۔ آگے نہ دیکھنے کی وجہ سے اچانک حور چٹان جیسے سخت چیز سے ٹکرائی تھی۔
خوف سے حور نے جیسے ہی اپنی نظر اٹھائی تو سامنے اس کا شاہ جی تھا۔ اپنے شاہ جی کو سامنے دیکھتے ہوئے اس کے گلے سے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ شاہ نے حور کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لے رکھا تھا۔ سب ملازم پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایول کی آواز گونجی تھی۔ ان کتوں کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ، اس سے پہلے ان کے ساتھ میں تم سب کو بھی شوٹ کر دوں۔ ایول کی دھاڑ سنتے ہی وہ لوگ جلدی سے چلے گئے تھے۔ ایول نے پیار بھری نظروں سے اپنے حیات قلبی کو دیکھا جو چھوٹے بچوں کی طرح اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ حور کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ایول نے اس کے کانپتے جسم کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں لاتے ہی ایول نے حور کو بیڈ پر آرام سے لٹا دیا تھا۔ حور کو لٹا کر ایول اس کی پاس سے اٹھنے لگا تھا کہ حور نے اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ایول کے مضبوط بازو کو پکڑ لیا تھا۔ نہیں جائیں، نہ شاہ جی میری جان، میں کہیں نہیں جا رہا، فرسٹ ایڈ باکس لا رہا ہوں، اپنا پاؤں دکھو۔ ایول نے فرسٹ ایڈ باکس سے دوا نکال کر حور کے پاؤں سے خون صاف کر کے اس کی چھوٹی سی پٹی کر دی تھی۔ حور لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکی روک رہی تھی۔ ایول بیڈ کی دوسری سائڈ سے حور کے پاس آ گیا تھا۔ وہ ابھی حور کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ حور اچانک اس کے سینے سے جا لگی۔ حور کی اس حرکت پر ایول کو بہت پیار آیا تھا۔ حور پر میری جان گھبراؤ نہیں، دیکھو میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ایول نے حور کے بال سہلاتے ہوئے سے کہا۔ شاہ جی اگر آپ نہ آتے تو وہ ڈاگز مجھے کہاں کھا جاتے، آپ کو پتہ ہے اس وقت میں نے بہت مس کیا آپ کو۔ میں وہاں پھول دیکھنے گئی تھی لیکن وہ ڈاگز آ گئے، میں بہت ڈر گئی تھی۔ شاہ جی وہ ایول کے گلے لگی ہوئی آدھا سچ آدھا جھوٹ بتانے میں مصروف تھی۔ ایول مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی معصوم بیوی جھوٹ بول رہی ہے، مگر وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ اسے سب معلوم ہے۔ میری جان آپ ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ جی میں کبھی نہیں جاؤں گی وہاں۔ ایول نے حور کو پھرتی سے نیچے کرتے ہوئے خود اس کے اوپر ہو گیا تھا۔ حور گھبرائی ہوئی ایول کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایول نے مسکراتے ہوئے حور کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ حور کے میٹھے نازک لبوں کا رس ایول اپنی سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حور کے لبوں کو آزاد کرتے ہی ایول نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ ایول حور کو خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ حور شرم سے دوری ہوتی ہوئی مسکراتی ہوئی ایول کی قربتوں میں مدہوش سی سکون حاصل کر رہی تھی۔ ایول کے پیار اور اس کے ہر عمل میں بہت نرمی تھی۔ حور کو خود پر کسی کانچ کی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ حور اپنا چہرہ ایول کے سینے میں چھپاتے ہوئے اس کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ حور اس شخص کی باتوں کو بھول گئی تھی۔ حور کو لگا تھا کہ وہ شخص اسے ایول سے دور کرنے آیا تھا۔ آخر اس کا شاہ جی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا شاہ جی تو بس ایک اچھا بزنس مین ہے۔ وہ ایول کی ہر ایک بات پر ایمان لے آئی تھی۔ ان 3 مہینوں میں نینا اور سیف کی بھی آپس میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ سیف کو نینا سے بے حد محبت تھی اور نینا کو سیف کو تڑپا کر بہت مزہ آتا تھا۔ سیف نے بھی ہمت نہیں آ رہی تھی اور وہ پچھلے 3 سالوں سے نینا سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ نینا کو بھی سیف بہت پسند تھا مگر نینا اس کا امتحان لینا چاہتی تھی اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ آخر 3 سالوں بعد نینا مان ہی گئی تھی اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے۔ سیف نے آج کوئی 10ویں بار نینا کو پرپوز کیا تھا۔ سیف گھٹنوں کے بل بیٹھے نینا کے آگے جھکا اسے پرپوز کر رہا تھا، جبکہ نینا نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سیاہ آنکھوں والے خوبصورت مرد کو دیکھ رہی تھی جو ہمیشہ صرف اس کا ہی بن کر رہا تھا۔ نینا کے ماننے کے بعد سیف اور نینا کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی تھی جس کی ساری تیاریاں ایول نے کروائی تھی۔ شادی کی ساری تیاری تو حور خود کرنا چاہتی تھی مگر ایول کو کہا یہ منظور تھا کہ اس کی نازک جان سب کام کرے۔ پوری شادی کی تیاریوں کی ذمہ داری لی نینا اور سیف کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو حور نے بہت انجوائے کیا تھا اور ایول دونوں کی طرح دیوانوں کی طرح اپنی حیات قلبی کو دیکھ کر دن گزار رہا تھا۔ ان 3 دنوں میں ایک بار بھی حور ایول کے پاس نہیں آئی تھی۔ حور کو بہانہ ملا ہوا تھا ایول سے دور رہنے کا۔ ایول جلتے دل کے ساتھ یہ دن جلدی سے گزرنے کی دعائیں کر رہا تھا۔ آخر ایول کی دعا قبول ہو ہی گئی تھی۔ نینا اور سیف کی شادی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ آج نینا اور سیف کی رخصتی ہوئی تھی۔ نینا کو شیش محل سے رخصت کیا تھا۔ نینا کو ایک خوبصورت نئے بنے بنگلے میں لایا گیا تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ یہ گھر ایول، ٹائیگر اور پری نے مل کر نینا اور سیف کو گفٹ کیا تھا۔
حور اور پری نینا کو پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں لے آئی تھی۔ ایول کمرے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز لیٹا تھا۔ اسے اپنی حیات قلبی کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا کہ کھٹک کی آواز سے حور دروازہ لاک کر کے کانپتے وجود کے ساتھ میرر کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ خود کو مصروف ظاہر کر رہی تھی۔ ایول دلچسپی سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو بالکل یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ نینا دلہن بنے سیف کے لیے سجی سنوری پھولوں سے بھرے بستر پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سیف دھیمی چال چلتا ہوا نینا کے قریب آ کر بیٹھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نینا، اور ساری زندگی بے پناہ محبت کرتا رہوں گا۔ لہجے میں بہت نرمی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں ساری زندگی تمہیں خوش رکھوں گا، ہر خوشی تمہیں دوں گا، ہمیشہ تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے میری پیاری بیوی جان۔ سیف نے شرارتی لہجے میں کہا۔ سیف کی محبت بھری باتوں سے نینا مسکرا رہی تھی۔ سیف نے سائیڈ دراز سے ایک بلو کلر کی خوبصورت ڈبی نکالی جس میں چمکتا ہوا گولڈ کا بریسلٹ تھا۔ سیف نے محبت سے نینا کے بازو میں بریسلٹ پہنایا تھا۔ گولڈ کا خوبصورت نگوں سے سجا بریسلٹ نینا کی نازک گوری کلائی میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سیف نے نینا کے قریب ہو کر اپنے لب اس کی بے داغ پیشانی پر رکھ دیے تھے۔ نینا کو آج سیف سے بہت شرم آ رہی تھی۔ وہ ایک مغربی لڑکی تھی، مگر اس نے کبھی بھی کسی مرد سے ناجائز تعلق نہیں رکھا تھا۔ وہ فضول ڈریسنگ کرتی تھی جس سے اس کا آدھا نازک سراپا دکھتا تھا، مگر وہ ناجائز تعلقات کے سخت خلاف تھی ہمیشہ۔ سیف نے اپنے لب آہستہ سے نینا کے لپسٹک میں رنگ بھرے لبوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ بے حد محبت سے نینا کے چہرے کے ہر نقوش کو چوم رہا تھا۔ نینا بھی اپنا آپ سیف کے حوالے کر کے اس کے ہر عمل کا جواب محبت سے دے رہی تھی۔ ان دونوں کی گستاخیوں اور محبت کو دیکھ کر کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی بادلوں کے پیچھے چھپ کر مسکرا رہا تھا۔ ایول مسکراتا ہوا حور کے پاس گیا تھا جو ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی ہو کر انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ایول حور کے بالکل پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حور اب مزید کانپنے لگ گئی تھی۔ ایول نے اپنا ہاتھ حور کی کمر میں ڈال دیے تھے۔ حور کا وجود لرزنے لگ گیا تھا۔ آخر کہاں وہ معصوم چھوٹی سی لڑکی خود سے 7 سال بڑے اپنے شوہر کی محبتوں اور شدتوں کو سمجھ یا برداشت کر سکتی تھی، مگر ایول کو وہ ایسی ہی پسند تھی، بے حد پسند تھی۔ ایول نے اپنے لب حور کے خوبصورت گردن کی پچھلی سائڈ رکھ دیے تھے۔ شاہ جی، حور نے کانپتی آواز میں ایول کو پکارا۔ ایول کو اس کا شاہ جی کہنا بہت پسند تھا۔ آخر کب اسے کسی نے اس نام سے پکارا تھا؟ جی شاہ جی کی جان، آپ مجھے سزا دیں گے؟ شاہ جی، حور کے معصوم سوال پر ایول نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ سوچ رہا ہوں دوں کہ نہیں دوں، ایول نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ شاہ جی، نہیں دینا سزا پلیز۔ دیکھیں میں تو شادی پر تھی نا، اور اگر میں آپ کے پاس آتی تو مجھے نینا آپی، پری، سیف بھائی اور ٹائیگر بھائی دیکھ لیتے۔ وہ لوگ پھر کیا سوچتے کہ میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں؟ حور نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر ایول سے کہا۔ ایول نے مشکل سے اپنا کہکہ روک کر رکھا ہوا تھا۔ تو شاہ جی کی جان، سب دیکھ بھی لیتے تو کیا ہو جانا تھا؟ سب کو پتہ تو ہے ہی کہ تم میری بیوی ہو، سب کو معلوم ہے۔ آئندہ تم سب کے سامنے بھی میرے روم میں آؤ گی؟ ایول حور کے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ گڈ شاہ جی، اب تو آپ مجھے سزا نہیں دیں گے نا؟ حور نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، نہیں دوں گا سزا، لیکن ایک شرط پر۔ کون سی شرط شاہ جی؟ حور نے گھبرا کر پوچھا۔ ایول نے الماری سے ایک بڑا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں جو ڈریس ہے اسے پہن کر، ریڈ لپسٹک لگا کر، بال کھلے چھوڑ کر پورے 10 منٹ میں میرے سامنے آؤ گی تو کوئی سزا نہیں دوں گا میں اپنی حیات قلبی کو۔ حوریہ یہ سنتے ہی ڈریسنگ ٹیبل سے ڈارک لپسٹک اور میک اپ کی چند چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ روم میں بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ حور کو اس طرح بھاگتے ہوئے جاتے دیکھ کر ایول مسکراتا ہوا پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حور کے انتظار میں ڈریسنگ روم میں جاتے ہی حور نے جیسے ہی اس باکس سے ڈریس نکال کر دیکھا تو وہ ڈارک ریڈ کلر کی ساڑی تھی۔ ساڑی کو دیکھتے ہی حور پریشان ہو گئی تھی۔ ایک تو ساڑی کا اوپر والا حصہ یعنی بلاؤزر اتنا چھوٹا اور عجیب تھا جو کہ دیکھنے میں ہی ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو صرف فیشن کے لیے پہنا جا سکتا ہے۔
जिस्म को तो ये कहीं से भी नहीं ढांप सकता। हूर को दूसरी परेशानी ये थी कि उसे साड़ी पहननी ही नहीं आती थी। जब उसकी नज़र साड़ी में पड़ी एक खूबसूरत पेजेस की बुक पर पड़ी तो उसने खोलकर उस बुक को देखा, जिसमें एक लड़की के अलग अलग स्टेप्स की पिक्स थी जो साड़ी पहन रही थी, यानी इसमें साड़ी पहनने का तरीका था। हूर ने उस लड़की की पिक्स को देखते हुए उसी ही तरीकों को फॉलो किया था। आखिरकार हूर ने साड़ी पहन ही ली थी। अल्लाह, कितनी गंदी साड़ी है ये। शाहजी तो अंग्रेज़ फिल्मों के रोमांटिक हीरो से भी 10 हाथ आगे हैं। हूर परेशानी से अपने आप से कह रही थी। साड़ी ऐसी थी कि वो साड़ी कम और सेक्सी ड्रेस ज़्यादा लग रही थी। साड़ी का ब्लाउज़र बिल्कुल छोटा सा था, बहुत डीप गला था आगे से, जबकि पीछे से मोटी मोटी 4-5 डोरियां थीं। पीछे कोई गला था ही नहीं, बस डोरियों की मदद से ही उसे ब्लाउज ने हूर के खूबसूरत भरे भरे जिस्म को आधे से कम ही ढांपा हुआ था। नीचे पूरी घेरदार खूबसूरत साड़ी थी। स्लीव्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं थी। साड़ी पर कंधों से दोनों तरफ से पतली पतली डोरियों की तरह एक ही डिज़ाइन में ब्लाउजर को टिकाने के लिए लगाई हुई थी। पाँव में हूर ने रेड कलर के हाई हील पहन रखी थी। हूर ने कांपते हाथों के साथ लाइट मेकअप और रेड लिपस्टिक लगा दी थी। हूर ने लिपस्टिक कोई 10 बार मजीद डार्क की थी, आखिर उसके शाहजी को पसंद जो थी। डार्क लिपस्टिक बड़ी बड़ी आंखों की लंबी लंबी घनी मोटी पलकों को मस्कारे से भर दिया था। उसका गोरा आधा ढांपा जिस्म मैरून कलर में भी हद हसीन और मजीद गोरा लग रहा था। हूर ड्रेसिंग रूम में पिछले 10 मिनट से खड़ी सोचों में गुम थी। इवल हूर का पिछले 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा था, मगर वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाहजी की जान, बाहर आने का इरादा है या मैं खुद ही अंदर आऊं तुम्हें लेने के लिए? इवल ने शरारत से कहा। नहीं शाहजी, मैं आ रही हूँ। हूर अपनी अंदर हिम्मत जमा करके बाहर आ ही गई थी। बाहर आते ही हूर हैरान से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि पूरा कमरा गुलाबों की महक से गूंज रहा था। बड़ी बड़ी कैंडल्स और खिड़की पर बत्तियों की लड़ी बनी थी, जिसमें लाइट छोटी छोटी तारों की तरह कैद थी, जिनसे पूरा कमरा रोशन था। सुहाग रात नैना आपी और सैफ भाई की है, और रोमांस इधर शाहजी को सूझ रहा है, हूर ने मुंह बनाकर दिल ही दिल में कहा। हूर ने दोनों हाथों को आगे ब्लाउजर पर रख कर अपने खूबसूरत गोरे रंग के भरे भरे सरापे को ढांप रखा था। उसके छोटे छोटे मोमी हाथ कांप रहे थे। गोरे नाजुक बाजू एसी की ठंडक से सुर्ख हो रहे थे। इवल ने हूर की हालत को देखते हुए एसी ऑफ कर दिया था। शाकी जान, इधर आओ, अपने शाहजी के पास। इवल की आवाज़ सुनते ही हूर कांपते कदमों के साथ मुश्किल से चलती हुई इवल से 2 कदमों की दूरी पर खड़ी हो गई थी। हाथ नीचे करो, हूर, इवल ने जरा सख्ती से कहा था। वो जानता था कि प्यार से कहने पर हूर हाथ नीचे नहीं करेगी। हूर ने अपनी नाजुक मोमी हाथ नीचे कर दिए थे। इवल ने हूर को देखकर अपने हाथ दिल के मकाम पर रख दिया था। हयाते कल्बी, आज तुम्हारा इरादा मुझे पागल करने का है। पागल करने का है क्या? इवल ने शरारती अंदाज में पूछा। नहीं शाहजी, आपने ही ये ड्रेस दी तो पहन ली। मैंने आपको खुद ही शौक है पागल होने का, हूर ने मुंह बसोर कर कहा। इवल को हूर की इस अदा पर टूटकर प्यार आया था। हूर पर वो 25 साल का नौजवान खूबसूरत हुस्न का देवता मर्द उस 17 साल छोटी सी लड़की से बेतहाशा इश्क कर बैठा था। माफिया की दुनिया का बादशाह दीवाना था इस छोटी सी लड़की का। इवन ने हूर की 2 कदमों की दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इवन ने हूर को खींचकर अपने करीब किया था, जिससे हूर सीधी उसके सीने से जा लगी थी। लेट्स डांस हयाती कल्बी, इवल ने प्यार से हूर को कहा। हूर ने इवल के प्यार भरे अंदाज पर हाँ में सर हिलाया था। हूर की रजामंदी सुनते ही इवल ने टेबल पर रखे ब्लैक कलर के म्यूजिक बॉक्स पर रेड कलर का बटन था वो दबा दिया था। गाने की मधुर आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। गाना रोमांटिक था, जिसकी कुछ लाइन ऐसी थी। टूटे तो टूटे तेरी बाहों में ऐसे जैसे शाखों से पत्ते बेहया, बिखरे तुझ ही में और सिमटे तुझ ही में, तू मेरा सब ले गया। हूर इवल के साथ स्टेप पर स्टेप कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से डांस कर रही थी। एक उसकी ड्रेस ऐसी थी, ऊपर से हाई हील पहनी थी उसने। इवल ने बहुत मोहब्बत से एक हाथ हूर की बेलिबास कमर में डाला हुआ था, तो दूसरे से उसके नाजुक मोमी हाथ को थामा हुआ था। साड़ी का ब्लाउजर छोटा होने की वजह से हूर का पेट और
پیٹ کے ساتھ پیچھے کمر بھی بے لباس تھی۔ حور کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ دل ہی دل میں اپنے شاہ جی کو اچھی اچھی سنا رہی تھی۔ توبہ استغفار، گانا بھی اپنی ہی طرح بے شرموں والا لگایا ہوا ہے۔ حور دل میں اپنے آپ سے گفتگو کر رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی حور ایول کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایول مسکراتا ہوا حور کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی، حور نے پیار سے ایول کو پکارا تھا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ نہ نہیں شاہ جی کی جان، کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ تمہارا شاہ جی مر سکتا ہے مگر اپنی حیات قلبی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تم میری زندگی ہو، میری جان ہو، میری روح کا حصہ ہو۔ تمہارے بغیر میں اکیلا ہوں۔ حور، تم ہاشم شاہ کی اکلوتی خوشی ہو اس دنیا میں۔ اگر مجھے کسی انسان سے محبت ہے تو وہ تم ہو۔ تم عشق ہو میرا حور، تو عشق ہے۔ حور پور ایول کے عشق میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف ایول ہی اسے محبت یا عشق نہیں کرتا تھا، وہ بھی ایول سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، بے پناہ عشق کرتی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس ظالم عربی شہزادے سے۔ ایول نے جھک کر حور کے لپسٹک میں رنگے بے حد سرخ نازک سے لبوں پر اپنے سرخ لب رکھے تھے۔ ایول کو خاصا جھکنا پڑا تھا کیونکہ حور کے ہائی ہیل پہننے کے باوجود بھی اس کا سر صرف ایول کے کندھوں سے بھی نیچے پہنچ رہا تھا۔ وہ بھی مشکل سے ایول اپنے لبوں سے اس کے لب کے رس کو اپنے سانسوں میں اتار رہا تھا۔ حور گرنے کے انداز میں ایول کی باہوں میں تھی۔ ایک ہاتھ ایول نے حور کی کمر پر ڈال کر اس کو تھاما تھا جس سے حور نیچے گرنے سے بچی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا حور کے گال پر رکھے اس کے لبوں سے اپنے لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ جب حور بالکل ہی گرنے کی ہو گئی تھی تو ایول نے اس کے لبوں کو آزاد کر کے حور کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ بیڈ پر لاتے ہی ایول نے اپنی بلیک ہاف بازو والی ٹی شرٹ کو اتار کر دور پھینکا تھا اور خود کو حور کے اوپر ہو چکا تھا۔ ایول انتہائی بے باکی سے حور کے جسم کے ایک ایک حصے کو بھی لباس کرتے ہوئے اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ ایول نے اپنے لب حور کے دل کے مقام پر رکھ دیے تھے۔ حور خود میں ہی سمٹی جا رہی تھی۔ ایول نے اپنے پاؤں کی مدد سے کمفرٹ خود پر اور حور پر کر کے حور کی روح تک کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حور ہر بار کی طرح ایول کے سینے میں سر چھپائے دونوں ہاتھوں سے ایول کو کمر سے پکڑے اس کی قربتوں میں مدہوش ہو رہی تھی۔ ایول پیار اور نرمی سے ہر عمل کرتا ہوا اپنی جان سے عزیز بیوی کو خود میں بسا رہا تھا۔ یہاں تو چاند بھی کھڑکی سے باہر ایول کی بے باکیوں کو دیکھ کر توبہ توبہ کر کے بادلوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ حور کی آنکھ صبح کے 5 بجے کے قریب کھلی تھی۔ خود کو ایول کی شرٹ میں دیکھ کر اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ شرٹ اسے ایول نے رات کو ہی پہنا دی تھی کہ اس کی نازک جان حیات قلبی کو ٹھنڈ نہ لگے۔ ایول روزانہ رات کو ہی حور کو اپنی شرٹ پہنا دیتا تھا اور حور اس کی باہوں میں مدہوش سی گدھے گھوڑے بیچ کر سوتی رہتی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایول کو دیکھا تھا جو اس کے سینے پر سر رکھے اسے اپنے حصار میں لیے سو رہا تھا۔ حور مسکراتی آنکھوں سے ایول کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا حسن پرکشش تھا یہ شخص، سوتے ہوئے بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ حور نے ایول کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے لب ایول کی پیشانی پر رکھ دیے تھے، پھر آہستہ سے ایول کے گالوں پر اپنے لب رکھے۔ حور کو دنیا جہاں کا سکون میسر تھا اس شخص کی قربتوں میں۔ حور خود کو ایول کی باہوں میں نکالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کوشش ناکام تھی۔ کہاں وہ نازک جان حور، کہاں وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا شخص شاہ جی۔ حور کو جب لگا کہ وہ اس طرح ایول کے اثار سے نہیں نکل سکتی تو اس نے آرام سے ایول کو پکارا، شاہ جی اٹھے نا، شاہ جی کی جان، کیوں صبح صبح جگا رہی ہو؟ ایول حور کی ایک آواز پر ہی بول پڑا تھا۔ وہ کبھی بھی گدھے گھوڑے بیچ کر نہ سوتا تھا، وہ سوتے ہوئے بھی اپنے آس پاس کی خبر رکھتا تھا۔ شاہ جی مجھے فریش ہونا ہے، دیکھیں نا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ بھی فریش ہو جائیں، ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں۔ حور نے معصومیت سے ایول کو خود سے ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا شاہ جی کی جان، مگر میرا دل تو کچھ اور کرنے کو کر رہا ہے۔ ایول شرٹ لیس لیٹا حور کے بلیک شرٹ میں چھپے گورے نازک وجود کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ حور کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ جی آپ کو ہر وقت رومانس چڑھا ہوتا ہے، دیکھیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز پڑھ لیں، حور نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا تھا۔ وہ معصوم یہ بھول گئی تھی کہ اس نے کہا کیا تھا۔ ایول نے حور کی بات پر بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ ٹھیک ہے شاہ جی کی جان، میں دوسرے روم میں فریش ہوتا ہوں، تم بھی فریش ہو جاؤ، پڑھتے ہیں پھر نماز۔ فریش ہونے کے بعد دونوں نے ایک ساتھ نماز پڑھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ایول دوبارہ بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ نیند تو حور کو بھی آ رہی تھی، وہ بھی جا کر دوسری طرف لیٹ چکی تھی۔
حور ایول سے کافی دوری پر لیٹی تھی، اسے نیند تو نہ آتی تھی ایول کی باہوں کے بغیر، مگر ایول کے رومانس سے ڈرتے ہوئے وہ سائڈ پر لیٹی تھی۔ ایول نے کھینچ کر حور کو اپنے پاس کیا تھا، خود حور کے اوپر ہو گیا تھا۔ حور حیران پریشان سی ایول کو دیکھ رہی تھی۔ حور کو اس طرح پریشان دیکھ کر ایول کو ہنسی آ رہی تھی، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو مزید بڑا کر کے ایول کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے شاہ جی، سونے دینا مجھے۔ شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان سو جاؤ نا، کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ شاہ جی آپ سونے دیں گے تو سوؤں گی نا، حور نے پریشانی سے کہا۔ شاہ جی کی جان، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ پہلے نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھ لی ہے میں نے، تو اب تم مجھے کیوں منع کر رہی ہو؟ ایول نے مسکراتے ہوئے حور سے کہا۔ حور بھی ایول کی چالاکی پر مسکرا دی تھی۔ ایول نے جھک کر حور کے مسکراتے گلابی لبوں کو اپنے سرخ لبوں کی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایول نے اپنے لب اب حور کی نازک گوری گردن پر رکھ دیے تھے اور جاں بجاں اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ حور مدہوش سی ایول کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ خود کو ایول کے حوالے کر کے وہ مدہوشی میں ایول کی گردن پر اپنے لب رکھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ایول مسکراتا ہوا اپنی حیات قلبی کو دیکھ رہا تھا، جو اس کی ذرا سی قربت پر ہی آنکھیں موند لیتی تھی۔ ایول انتہائی آرام سے حور کے نازک وجود کو کپڑوں سے آزاد کر کے اسے خود میں بسا رہا تھا۔ ایول حور کو اپنی باہوں میں چھپا کر ہر عمل بےحد پیار سے بار بار دہرا رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ حور سے بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک الگ سکون رکھا تھا اللہ پاک نے ایول کے لیے حور میں، جو اسے ہر طرح سے بدل کر رکھ دیتی تھی۔